جن پر فرض ہو رہا ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جن پر ابھی فرض بھی نہیں وہ الحمدللہ رکھ لیتے ہیں۔ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ بلوغت کی پہچان مرد کے لیے احتلام اور عورت کے لیے حیض کا آغاز ہے۔ اب اس میں مختلف ممالک کے اعتبار سے ان علامات میں عمروں کا تفاوت ممکن ہے، تاہم ان علامات کا اظہار نہ ہو تو بالعموم 14-15 سال کی عمر بلوغت کے آغاز کی عمر شمار ہوگی۔ نابالغ بچے پر روزہ فرض نہیں، تاہم ان کی طاقت کے مطابق جتنے وہ رکھ سکیں ان سے روزہ رکھوائے جائیں۔ ان کو عادت ڈالنی چاہیے، روزہ رکھوانا چاہیے، تاکہ ایک تو اس کے عادی ہو جائیں، دوسرے ان کے اندر یہ شعور پختہ ہو جائے کہ بالغ ہونے کے بعد روزہ رکھنا ان کے لیے ضروری ہوگا۔ جیسے حکم ہے کہ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے، اور 10 سال کی عمر میں بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر نماز پڑھوائی جائے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کا مقصد بھی نماز کی اہمیت اور فرضیت کا احساس اس کے اندر پیدا کرنا ہے، اس کے اندر شوق پیدا کرنا ہے، ولولہ پیدا کرنا ہے۔ بچوں کو روزے رکھوانے میں بھی اس ہدایت کو ملحوظ رکھا جائے۔ مریض اگر روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کرے یا روزہ رکھنے سے اس کے مرض میں اضافے کا اندیشہ ہو تو وہ بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھے، تاہم روزے کی قضا بعد میں ضروری ہے، لیکن مرض ایسا نہ ہو، مرض اتنا کمزور بھی نہ ہو کہ بہانے تلاش کیے جائیں۔ بیماری بھی بیماری ہے۔ بعض لوگ تو رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا ہے اور دوائیوں کا اسٹور گھر میں کھول لیتے ہیں، چونکہ بیماری ان کو گھیر لیتی ہے، اور اگر نہیں بھی گھیرتی ہو تو وہ خواہ مخواہ میں دوائی لے کر کے آتے ہیں اور دوسرے کو دکھاتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، تو چونکہ بیماری کی وجہ سے ہم روزے ترک کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، مجھے اور آپ کو آپ دھوکے دے سکتے ہیں، بیماری دکھا سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جس کے لیے آپ عبادت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اس کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اس کے یہاں دھوکہ نہیں ہے۔ بتائیے ایمانداری سے، عبادت کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو بہرحال یہی حکم ان عورتوں کے لیے ہے جو حمل سے ہو یا ان کی گود میں شیر خوار بچہ ہو۔ اگر روزہ رکھنے میں وہ تکلیف محسوس کرے یا بچے کی بابت انہیں کوئی اندیشہ ہو یا ڈاکٹر اس قسم کی ہدایت دے دے تو حاملہ اور مرضع عورتیں روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن بعد میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا ضروری ہے۔ تو روزے کو تو لوگوں نے معلوم نہیں کہ کس بنا پر روزے رکھ رہے ہیں، ادھار تار رہے ہیں، اور بعض روزے دار دین سے ناواقفیت کے شکار ہوتے ہیں، نتیجہ روزے کے مفاسد سے بھی ناآشنا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ایک طویل فہرست ہے جو یہی نہیں جانتے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے دار کے لیے کیا چیزیں مسنون ہیں، کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا چیزیں واجب ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ دین کی سمجھ نہیں رکھتے اور نہ ہی دین کے متعلق کچھ دریافت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت خیر کا ارادہ ہی نہیں فرماتے۔
ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ نہیں فرماتے. اللہ رب العزت کا تو خود ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سو اگر تم کو علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو. دیکھو اب تو معلوم کرنے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے، بے عزتی محسوس ہوتی ہے کہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ اسے اس چیز کا علم نہیں. اس میں شرم کیا، اگر علم نہیں ہے تو نہیں یہ معلوم کر لیا جائے. لہذا جو مسلمان بصیرت کے ساتھ اللہ کی عبادت اور دین پر عمل در آمدگی کا خواہ ہو، اس کو چاہیے کہ دین سے متعلق جن باتوں سے ناواقف ہو ان کے بارے میں جاننے والوں سے دریافت کرے اور دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے. دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے، شرم محسوس نہ کرے. بعض روزے دار بہت بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نتیجتاً ان کے روزے ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں. ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ روزہ رکھ رہے ہیں، پورے دن بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، گرمی کی شدت برداشت، کام میں ہیں، صبح سحری کھائی، شام میں افطار کیا اور پورے دن روزہ ختم، روزہ ضائع ہو گیا. کیوں؟ اور ان کی شب بیداری کا اجر ختم ہو جاتا ہے. بعض شب بیدار بھی ایسے ہیں، ان کے گناہوں میں سے ایک گناہ غیبت ہے. ماں قبل میں اس کا تذکرہ میں بتا چکا ہوں کہ پورے دن اگر روزہ رکھا اور غیبت کر دی، چغلی کر دی، دھوکہ دے دیا، ظلم کر دیا، تو روزہ کہاں روزہ رہا. اسی طرح چغل خوری، فحش کلامی، لعن تعن، یہ زبان کے گناہ ہیں، یہ زبان کے گناہ ہیں، اور زبان کے گناہ سے روزے خراب ہوتے ہیں، ضائع ہوتے ہیں روزے. اس زبان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا صحابہ اکرام سے کہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. اپنی زبان اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دو کہ کم از کم ان کا حفاظت سے استعمال کرنا، ان کا غلط استعمال نہ کرنا. تو اس زبان ان میں سے ایک ہے. اس زبان کے ذریعے سے تو انسان بہت سارے جہنم کے اندر داخل ہوں گے. بعض انسان اپنی اس زبان کی بنا پر جہنم میں جائے گا. کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کی چغلی کی، کسی کی غیبت کی، اور اس زبان کے ذریعے سے جھگڑے فسادات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس زبان کے ذریعے سے تو گالیاں نکلتی ہیں اور گالیوں کی بدولت جھگڑے فسادات شروع ہو جاتے ہیں. تو ان جھگڑے فسادات کا باعث بھی یہ زبان بنتی ہے. تو اس زبان کی حفاظت کرو. اس زبان کی وجہ سے روزے ضائع ہوتے ہیں، روزے خراب ہوتے ہیں. اس زبان کی تو حفاظت کرنی پڑے گی. یہ دنیا میں پٹواتی ہے اور یہ آخرت میں بھی پٹوائے گی. یہ دنیا میں بھی لٹ بجواتی ہے. یہ تو کہہ کر کے اندر چلی جاتی ہے اور پورا شریر ٹوٹتا ہے بیچارہ. تو اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو خود سے اس کی ہی حفاظت کر لے تو اس کی پورے کی حفاظت ہو جاتی ہے. اور جس کو کنٹرول میں نہیں رکھتا، جو اس کی حفاظت نہیں کرتا، جس کا اس کے اوپر قبضہ نہیں ہے، تو پھر اس کی باڈی کو نقصان پہنچتا ہے. وہ یہاں بھی لٹ کھاتا ہے اور آخرت میں اللہم حفظنا من اللہ، حفاظت فرمائے. معلوم نہیں کہ اس زبان کی وجہ سے آخرت میں بھی کیا ہوگا اور کیا نہیں. اس بات حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. بہت سارے لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. زبان کی غلط استعمالی، فحش کلامی، لعن تعن، زبان کے گناہ، بہت سارے زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اس زبان کے اوپر کنٹرول کرو.
یہ زبان دنیا میں بھی مروا رہی ہے اور آخرت میں بھی مروائے گی. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ روزے داروں کی غلطیوں میں سے ایک غلطی دوسری ایک اور غلطی سحری اور افطاری میں اسراف سے کام لینا ہے. اتنی زیادہ مقدار میں کھانے دسترخوان پر لگائے جاتے ہیں جو بڑی جماعتوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی جماعتوں کے لیے کافی ہو جائے جتنا کھانا دسترخوانوں پر ہوتا ہے. قسم قسم کے عمدہ قیمتی مہنگے سے مہنگے سستے سے سستے کھٹے میٹھے اور نمکین کھانوں کی بھرمار ہوتی ہے. بتاؤ ایمانداری سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پورے دسترخوان سجے ہوئے ہوتے ہیں. اگر دسترخوان خالی ہو تو افطاری میں مزہ نہیں آتا. دسترخوان جتنا زیادہ بھرا ہوا ہوگا اتنا ہی افطاری میں مزہ آئے گا اور پھر اتنا ہی کاہلی اور سستی میں انسان پڑ جائے گا اور نماز بھی ترک ہو جائے گی. پورا بدن بیکار ہو جائے گا. زیادہ کھانے کے تو نقصان ہوتے ہیں نا، فائدے نظر آتے ہیں؟ فائدے نہیں آتے. زیادہ کھانے سے سستی، کاہلی، بدن بیکار ہوتا ہے. عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے. زیادہ کھانے سے پیٹ بھاری ہوتا ہے. حکما لکھتے ہیں کہ زیادہ کھانا اچھی بات نہیں ہے. زیادہ تورنا، پکوڑے، یہ لسی، دہی، جوس بھی، یہ بھی، وہ بھی، یہ تمام چیزیں یہ نہیں ہے. بدن کو اس کے خوراک دینی ہے. بدن کو اتنی دیجیے جتنی کی اس کو ضرورت، جتنے خوراک کی اس کو ضرورت ہے. اگر زیادہ دیں گے، حد سے زیادہ دیں گے تو وہ خراب ہوگا، بیمار ہوگا، اور بیمار ہوگا تو وہ پورا ہی اس کا باڈی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جتنی ماترا کی اس کو ضرورت ہوتی ہے باڈی کو اتنی ماترا دیجیے نا. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ افطار میں پانی چونکہ خشکی آتی ہے اور پیاس شدت سے رہتی ہے، لیکن بعض لوگ اس قدر زیادہ پانی کا استعمال کر لیتے ہیں کہ پھر ان کو الٹی کی بھی نوبت آتی ہے اور پانی پی کر کے بہت سے تو وہیں چارپائی پر پیچھے کے پیچھے ہی لیٹ جاتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں تک ان کی اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی. یہ اس پانی کی بدولت ہے. تو چونکہ خشکی آئی ہے تو پانی کا استعمال کریں لیکن بقدر ضرورت. اگر زیادہ لیں گے تو پھر وہ چارپائی پہ لٹائے گا. کھانا اگر زیادہ لیں گے تو وہ پھر بیڈ پہ لٹائے گا. تو بقدر ضرورت کھائیں. منع تو نہیں ہے، بقدر ضرورت کھائیں. بھائی کھانے کی چیزیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے اللہ رب العزت وہ نعمتیں کھلا دیتا ہے، وہ نعمتیں مسلمان استعمال کر لیتا ہے جو غیر رمضان کے پیسے ہوتے ہوئے بھی، انتظام ہوتے ہوئے بھی نہیں کھا پاتا، نہیں استعمال کر پاتا. اللہ، یہ رمضان، ماہ رمضان المبارک کی برکت ہے. بعض مرتبہ بازار کے اندر ہے، جیب میں پیسہ ہے اور کسی بھی چیز کو کھانا چاہتے ہیں لیکن کبھی وقت نہیں ہے تو کبھی کھلے ہوئے پیسوں کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ 500 کا نوٹ پڑا ہوا ہے کہ یہ کھل نہ جائے. ہاں، اگر یہ کھل گیا تو پھر سارا خرچ ہو جائے گا اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا 500 کا نوٹ ٹوٹے اور یہ خرچ ہو جائے. کھانے پینے میں خرچ نہ ہو جائے، کسی اور چیز میں ہو جائے، لیکن کھانے پینے میں خرچ نہیں ہونا چاہیے. کہیں ڈرامے بازوں کو دینے میں خرچ ہو جائے، تماشگیروں کو دینے میں خرچ ہو جائے، کھیلنے میں خرچ ہو جائے اور
خرافات میں خرچ ہو جائے، گولا پٹاخے میں خرچ ہو جائے، لیکن اپنی باڈی کو اچھی خوراک کی ضرورت ہے، اس میں استعمال نہ ہو جائے. اگر یہ ٹوٹ گیا تو پورا کا پورا خرچ ہو جائے گا، اس لیے اس کو سنبھال کر کے رکھا ہوا. یہ حالت ہے آج. تو وہ نعمتیں استعمال نہیں کر پاتا مسلمان جب ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے میسر ہو جاتی ہے، خود بخود انتظامات ہو جاتے ہیں. اور چونکہ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ روزے داروں کے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں. یہ اس رزق کے اضافے کی ہی وجہ سے اللہ رب العزت ایسی نعمت استعمال کرا دیتا ہے، ایسی چیزیں کھلا دیتا ہے کہ جو غیر رمضان میں پیسہ ہوتے ہوئے بھی نہیں کھا سکتے. تو چونکہ اللہ کی نعمت ہے، کھانی چاہیے لیکن بقدر ضرورت. اتنا نہ تھورا جائے، اتنا نہ کھایا جائے کہ پھر چارپائی کی ضرورت اور بیڈ کی ضرورت پڑ جائے. تراویح کا بھی نہیں پتا، مغرب کی نماز کا بھی نہیں پتا اور عشاء کی نماز کا بھی نہیں پتا. نہ اتنا پیا جائے کہ وہ پینا بھی نقصان دائق ہے اور مضر ہے جو نماز قضا کرا دے، وہ کھانا بھی نقصان دائق ہے جو نماز قضا کرا دے، نماز چھڑوا دے. تو بعض لوگ اس میں بھی اسراف سے کام لیتے ہیں، بڑے بڑے دسترخوان لگاتے ہیں. الحمدللہ اللہ، جب کھانے کی نوبت آتی ہے تو معمولی مقدار میں کھایا جاتا ہے. بہت سے بہت زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں اور بعض معمولی مقدار میں کھاتے ہیں. دونوں طرح کے لوگ ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ تمام ہی لوگ جو ہے وہ تورتے ہیں اچھی طرح سے اور پیٹ پورا کا پورا پیٹ پھلا لیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسے تو کم ہیں، زیادہ ایسے ہیں کہ کھایا نہیں جاتا اور یا کھاتے بقدر ضرورت کھاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. وہ نماز کی بھی فکر کرتے ہیں، وہ تراویح کی بھی فکر کرتے ہیں اور وہ بقدر ضرورت اپنے بدن کو اور اپنے پیٹ کو اور اپنے جسم کو دے رہے ہوتے ہیں تاکہ ہماری عبادتوں میں خلل نہ پڑے، عبادتوں کا نقصان نہ ہو. اس لیے بقدر ضرورت اپنے بدن کو غذا پہنچاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. تو یہ ٹھیک ہے. زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں. دعا کرو کہ اللہ جو زیادہ دور رہے ہیں ان کا نقصان ہو، اللہ رب العزت ان کو بھی ہدایت دے اپنے دین کی. یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، حد سے مت نکلو. بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے حد سے نکل جانے والوں کو. بھائی کھانے پینے کے لیے تو شریعت میں منع نہیں ہے نا. شریعت مطہرہ کے اندر کھانے پینے کے لیے تو منع نہیں کیا، لیکن حد سے نہ نکلو، یہ ضرور ہے. حد سے نہ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مت کھاؤ کہ آپ کی عبادتوں میں بھی نقصان ہو جائے، آپ کو بیماری لاحق ہو جائے. اب کھاتے ہی پیچھے پڑ جائے، اتنا زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے. ان چیزوں کا تو خیال کرنا پڑے گا. اور خاص طور پر روزے داروں کو. اور انسان کو ہر وہ چیز جو انسانی ضرورت سے خارج ہو وہ اسراف میں داخل ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور بے موقع مت اڑانا ہے، بے شک بے موقع اڑانے والے شیطانوں کے بھائی بند ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. دوسری جگہ ارشاد ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اور جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. مطلب ماہ رمضان میں بازار خریدنے والوں سے بھرے رہتے ہیں، رمضان میں بازار خریداری کرنے والوں سے بھرے رہتے ہیں. ایک ایک آدمی اتنے زیادہ کھانے پینے کی چیزیں خریدتا ہے جو 10 خاندانوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے.
جبکہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھوک سے مر جاتے ہیں، ان کا خیال کون کرے گا؟ ہمیں تو اپنے کھانے سے مطلب ہوتا رہے گا، جس کا ہوتا رہے گا، جو مر رہا ہے مر رہا ہے، جو کھائے گا جو پیے گا پیے گا۔ انہیں روٹی، جو مر رہے ہیں انہیں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی میسر نہیں ہوتا، وہ کھلی فضا میں سوتے ہیں، زمین ان کے لیے فرش کا کام کرتی ہے اور آسمان لحاف کا۔ تو روزے کا تو بھائی ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کم کھانے کے ذریعے معدے کو فاسد مادوں سے خالی کر دیا جائے، لیکن جو لوگ کھانے پینے کے معاملے میں اسراف کے شکار ہوتے ہیں وہ برائے مقصد کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ انہیں تو پھر کھانا ہے تو کھانا ہی چاہیے بس، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض بریانی کھانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر دعوت میں کہیں لے جایا جائے تو بریانی ہی کی ضرورت ہوتی ہے، بریانی کے بغیر ان کا کام ہی نہیں چلتا۔ تو کھانے والے تو بڑے شوقین ہوتے ہیں الحمدللہ۔ بہرحال کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو پورا دن سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں، یہ تو ایسے ہیں جیسے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ کچھ لوگ تو صرف نماز کے وقت بیدار ہوتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، ان کا دن غفلت میں اور رات ادھر ادھر جاگ کر ختم ہو جاتی ہے۔ روزے کی ایک حکمت یہ بھی ہے، یاد رکھنا کہ روزے دار اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھوک اور پیاس کی لذت سے دوچار ہو، لیکن جو لوگ دن بھر سوتے رہتے ہیں وہ تو اس رات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ سونے کا جو مطلب ہے کہ صبح سحری کھائی، روزہ رکھا اور دن بھر سو رہی ہیں، تو کم از کم اس چغلی کرنے سے، غیبت کرنے سے، دھوکہ دینے سے، لعن سے، طعن سے، فحش کلامی سے، غلط باتوں سے اگر وہ اپنے آپ کو روک کر کے، اور وہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا ان سے بچ کر کے اگر وہ سو بھی رہا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس لعن طعن سے بچ رہا ہے۔ روزہ رکھ کر کے آپ سو جائیں، اس لعن طعن سے، اس محفل سے، اس مجلس سے، اس فحش کلامی سے بچیے جو آپ کے روزے کو برباد کر سکتی ہے، آپ کے روزے کو خراب کر سکتی ہے، ضائع کر سکتی ہے، اس وبا سے بچیے۔ اور اس سے بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ مسجد جائیں، گھر میں رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافلیں پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، ذکر اللہ میں مشغول رہیں، یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اس فحش کلامی سے بچنے کے لیے، ان محفلوں سے بچنے کے لیے، اپنے روزے کو بچانے کے لیے کم از کم اگر سو جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کچھ روزے دار ماہ رمضان میں کھیلتے بھی ہیں، جو کم از کم مکروہ تو ہوتے ہیں، حالانکہ ان کھیلوں میں مشغول ہو کر انتہائی قیمتی اوقات کو فضول کاموں اور بے فائدہ امور میں ضائع کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، ہاں تو کیا تم نے خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی مہمل پیدا کر دیا اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں رہ جاؤ گے؟ ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہو جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا ہے، دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماہ رمضان میں بھی قرآن کریم سے کوئی تعلق اور ربط نہیں پیدا کرتے، دوسری کتابیں تو پڑھتے ہیں، شعر و شاعری میں مشغول رہتے ہیں، خبروں میں اور اخباروں میں مشغول رہتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ قرآن کریم کی تلاوت کر دی جائے؟ کچھ لوگ اس بابرکت مہینے میں بالکل صدقہ خیرات نہیں کرتے اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو افطار کراتے ہیں، نہ ان کا دروازہ بند ہوتا ہے اور ہاتھ بخیل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دائم رہے گا، قائم رہے گا۔
وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور جو نیک عمل اپنے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا اور ثواب میں بڑھا کر پاؤ گے۔ کچھ لوگ تو اتنی سستی برتتے ہیں کہ نماز تراویح ہی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ زبان حال سے ہی کہتے ہیں کہ فرض نماز کی ادائیگی کافی ہے، جبکہ دنیا کے معاملے میں تھوڑے پر راضی نہیں ہوتے بلکہ ضرورت سے زیادہ حاصل کرنے پر زور دیتے ہیں، ضرورت کے مطابق ہوتے ہوئے بھی زیادہ کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس ضرورت کے مطابق ہے، لیکن اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، اور دین کے معاملے میں بس فرض نماز پڑھ لی تو کافی ہو جائے گی۔ یہ ہے تو دین کے معاملے میں تھوڑے پر قناعت، بس صرف فرض نماز ادا ہو جائے تو کافی ہو جائے گی، اور دنیا کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک چیز اگر ہے تو دوسری بھی ہونی چاہیے، دو ہے تو تیسری ہونی چاہیے، تین ہے تو چوتھی ہونی چاہیے، اور دین کے معاملے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس فرض نماز ادا ہو جائے تو کافی ہو جائے گی، نفلوں کی ضرورت کیا ہے؟ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ جبکہ یہ چیز ہونی چاہیے دین کے معاملے میں کہ فرض بھی ہو، نوافل بھی ہو، اور زیادہ کثرت ہو، چونکہ اصل تو ضرورت وہی ہے۔ کچھ لوگ ماہ رمضان میں اپنے گھر والوں کو قسم قسم کے کھانے بنانے کا مکلف بناتے ہیں، ان کو قرآن کریم سے غافل کر دیتے ہیں، اللہ کے ذکر سے، اس کی عبادت سے بھی دور کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر ضروریات پر اکتفا کر لے تو عبادت کے لیے بہت وقت میسر ہو سکتا ہے، چونکہ گھر والے وہ بیچارے کھانے بنانے میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیوی کو اس چیز کی فرصت ہی نہیں ہونے دیتے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر لے، یا وہ عبادت کر سکے، یا وہ نوافل پڑھ سکے، وہ صلاۃ التسبیح پڑھ سکے، چونکہ شوہر کی خدمت سے ہی فرصت نہیں ہے۔ حالانکہ خدمت اچھی بات ہے، شوہر کی خدمت کرنی چاہیے، ضروری ہے، لیکن کم از کم شوہر کو اتنا بھی چاہیے کہ اتنا بھی نہ ستائے کہ پورے دن وہ قرآن کی تلاوت بھی نہ کر سکے، پورے دن وہ نوافل بھی نہ پڑھ سکے، وہ اللہ کی عبادت بھی نہ کر سکے۔ یہ خود شوہر کو دیکھنا چاہیے، یہ خود والدین اور ماں باپ کو اور ساس سسر کو دیکھنا چاہیے کہ کم از کم بہوؤں کو اتنا نہ ستایا جائے۔ اتنا ستانے کا مطلب یہ کہ کام کا اتنا زور نہ دیا جائے کہ ان کو اتنی بھی فرصت نہ مل سکے کہ وہ عبادت کر سکے، وہ قرآن کی تلاوت کر سکے، وہ نوافلیں پڑھ سکے۔ حالانکہ شوہر کی اگر وہ خدمت گزاری کر رہی ہے تو وہ بھی ثواب کا باعث ہے، لیکن اس کو بھی رمضان کی فضائل میں سے کچھ فضیلت حاصل ہو جائے گی تو اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ شوہروں کو خود ہی چاہیے کہ اتنا وقت ان کو بھی دے دیا جائے، قید نہ کی جائے، ان کو قید نہ کی جائے، یہ خود سے ہی ہونا چاہیے۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ اپنے اعمال کے اعتبار سے روزے داروں کے لیے اصلاح کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ اصلاح کے لیے اصلاح اگر ہماری اور تمہاری ہو جائے تو مزہ آ جائے گا، اور سماج اور معاشرے کے اندر ایک خاص تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیے جو لوگ اس روحانی اور عرفانی اور ربانی ماحول سے حقیقی معنی میں فائدہ اٹھائیں گے، وہ اللہ کی رحمت اور فضل و کرم کے نتیجے میں جنت کے قریب ہو جائیں گے اور جہنم سے دور ہو جائیں گے، اور اس نورانی اور عرفانی ماحول کے نتیجے میں روزے دار کی شخصیت ایسے نکھرے گی اور اس کی ایسی تعمیر ہوگی، اس کے لیے رمضان کی سعادت اور برکتوں کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا۔
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے سارے اور اطاعت شعار بندے رمضان میں چونکہ طاعت و حسنات میں مشغول اور منہمک ہو جاتے ہیں، وہ دنوں کے روزے رکھ کر ذکر و تلاوت میں گزارتے ہیں اور راتوں کا بڑا حصہ تراویح اور تہجد اور دعا و استغفار میں گزارتے ہیں۔ اللہ اور ان کے انوار و برکات سے متاثر ہو کر عام مومنین کے قلوب رمضان مبارک میں عبادات اور نیکیوں کی طرف زیادہ راغب اور بہت زیادہ راغب ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام اور ایمان کے حلقے میں سعادت اور تقوی کے اس عمومی رجحان اور نیکی اور عبادت کی اس عام فضا کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہ تمام طبائع جن میں کچھ بھی صلاحیت ہوتی ہے اللہ کی مرضیات کی جانب مائل اور شروع خبائث سے متنفر ہو جاتی ہے۔ یہ برکت ہے۔ اللہ غرض رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی نیکیاں پروان چڑھتی ہے اور موسم بہار کی طرح برگ بالا بار لاتی ہے، نیز روزہ تربیت کے لیے سازگار اور اجتماعی ماحول فراہم کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ پورے فضا کو نیکی اور پرہیزگاری کی روح سے بھر دیتا ہے۔ رمضان کی تو جتنی تعریف کی جائے کم ہے، رمضان کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ رمضان میں رحمتوں کی بارش ہے، رحمتوں کی بارش ہے، بندے کو بہت عطا کیا جاتا ہے، بہت عطا کیا جاتا ہے۔ اگر بندہ لینے والا ہو اور اگر ہم جیسا کوئی نہ لینے والا ہو تو ہم سے بڑا بے وقوف تو کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، ہمیں تو 2 لاکھ بنانے ہیں، ہمیں فرض نماز کے 70 گنا نہیں چاہیے، ہمیں صدقہ اور خیرات کر کے ہمیں اس کے عوض میں 700 تک نہیں چاہیے۔ اگر ہم صدقہ اور خیرات کریں گے تو ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے، پیسے کم ہو جائیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، تنزلی کا شکار ہو جائیں گے۔ ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں؟ رمضان کے مبارک مہینے میں صدقہ اور خیرات کو بڑی مناسبت ہے۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ اللہ رب العزت ایک کی 700 دے گا۔ یہ تو سنا ہے نا، یہ واقعاتاً اللہ رب العزت 700 ہی دے گا۔ کوئی لینے والا تو تم لے کر کے دیکھو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ دنیا سے اس کی کتنی محبت ہے، اگر دیکھنا ہو تو اس کو دیکھیے کہ اس کو پیسے کی کتنی قدر ہوتی ہے۔